ruled by these two corrupt families. They came into power and both of them were quite corrupt. They started making money. पाकिस्तान के अंदर 3 साल से सिर्फ झूठ, फ्रॉड, फ्रेब, डाका और पाकिस्तान की आवाम को लूटा जा रहा है। ये नालायक, नाअहल वफाकी हुकूमत जो हम पर मुसल्लत हुई है, थोड़ा वक्त रह गया है कि लकड़ियों की भी किल्लत हो जाएगी। 16 अरब से ज़ायद की मनी लॉन्ड्रिंग जो है वो इन्होंने तकरीबन 28 खुफिया बेनामी अकाउंट्स के थ्रू Very warm welcome to Newsline। मैं हूं डॉक्टर मारिया जुल्फ़िकार खान। व्यूअर्स, कौन पाक है और कौन करप्ट, वज़ीर आज़म के दिए गए इंटरव्यू के बाद फिर यही बहस छिड़ी हुई है। वज़ीर आज़म ने कहा कि शरीफ और भुट्टो ख़ानदान ने इस मुल्क के वसाइल को लूटा है। गरीब ममालिक का मसला ही ये है कि उनके हुक्मरान करप्ट होते हैं। मेरी जंग इसी करप्ट माफिया से है। करप्ट नासिर के खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए, चाहे मेरी पार्टी से ही क्यों ना हो। इसीलिए शुगर कमीशन बनाया था। अगर मेरे वुज़रा के खिलाफ बदउनवानी के इल्ज़ामात आए तो तहकीकात करूंगा। वज़ीर आज़म के इस बयान पर अपोजिशन ने भी हस्बे रवायत आस्तीन चढ़ा ली हैं और नालायकी और नाकामी के ताने दिए जा रहे हैं। नून लीग ने वज़ीर आज़म को चैलेंज किया है कि इल्ज़ाम ना लगाएं, साबित करें। मामला ये है कि ये बातें सियासत में पहली बार नहीं हो रही। ना खान साहब ने पहली दफ़ा कही है। हर जमात खुद को मजलूम और पारसा कहती है, तो 74 सालों में मुल्क का ये हाल कैसे हुआ? एहतसाब का नारा किस दौर में नहीं लगा, लेकिन नतीजा क्या निकलता है? लूटा हुआ पैसा उसी शख्स के पास महफूज रहता है जिस पर लूट मार का इल्ज़ाम होता है। ताज़ा मिसाल ही देख लें। अपोजिशन लीडर के खिलाफ FIA 7 वॉल्यूम्स तो ले आई है, लेकिन क्या साबित कर पाएगी, ये सवाल है। आखिर ये कब तक चलता रहेगा और सियासी दुकानें कब तक चमकती रहेंगी और अवाम यूं ही दर बदर कब तक होते रहेंगे? इस पर आज बात करेंगे। हिना परवेज़ भट्ट साहब हमारे साथ मौजूद हैं। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज से आपका ताल्लुक है। जमशेद इकबाल चीमा साहब हमारे साथ मौजूद हैं। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से आपका ताल्लुक है। और हाजिज दामरा साहब हमारे साथ मौजूद हैं। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से आपका ताल्लुक है। तो गुफ्तगू का आगाज़ करने से पहले ज़रा सुन लेते हैं कि शहजाद अकबर साहब ने जो ताज़ा तरीन प्रेस कॉन्फ्रेंस की है उसमें क्या इल्ज़ामात लगाए हैं, ज़रा सुनते हैं, फिर आगे चलते हैं। ऐलान के मुताबिक ये लोग मनी लॉन्ड्रिंग के मुर्तकब पाए गए। 16 अरब से ज़ायद की मनी लॉन्ड्रिंग जो है वो इन्होंने तकरीबन 28 खुफिया बेनामी अकाउंट्स के थ्रू की। इस ग्रोह का जो सरगना था, जो सरबराह था, वो शहबाज शरीफ था। काफ़ी हद तक ये ज़िम्मेदारी अदालत के ऊपर चली जाती है और अदालत की ज़िम्मेदारी है कि इस तरह के इम्पॉर्टेंट और पब्लिक जो इम्पोर्टेंस के नौयत के केसेस हैं उन्हें डे टू डे ट्रायल किया जाए। अच्छा चीमा साहब, आपसे गुफ्तगू का आगाज़ करती हूँ। अब सवाल यहाँ पे ये है कि इस तरह की प्रेस कॉन्फ्रेंसेस कोई पहली दफ़ा नहीं हुई, इससे पहले भी बहुत ज़्यादा प्रेस कॉन्फ्रेंसेस होती रही हैं। क्या आपके पास इस दफ़ा कॉन्क्रीट एविडेंस है कि ये सारी जो है ये बदउनवानियाँ जो हैं वो हुई हैं, ये मनी लॉन्ड्रिंग हुई है, ये करप्शन हुई है, एट्सेट्रा? बिकॉज माजी में भी हमने यही देखा है कि शहजाद अकबर साहब ने इस तरह की प्रेस कॉन्फ्रेंस एसिड रिकवरी यूनिट पे भी की थी। पता नहीं $7 बिलियन वो उन्होंने ट्रेस कर लिए थे या $5 बिलियन जो है वो ट्रेस कर लिए थे, और बस बहुत करीब थे लोगों को टू बुक पीपल अंडर दिस एसिड रिकवरी यूनिट का जो सारा सिस्टम था। लेकिन फिर उसके बाद क्या होता है कि वो चीज़ें कहीं पसे पर्दा चली जाती हैं। नैब भी लोगों को अरेस्ट करता है, 3-3 साल रखने के बाद कुछ साबित नहीं होता और अल्टीमेटली उनको बेल्स मिल जाती हैं। और फिर जिस तरह साद रफीक साहब के केस में जो अदालत के रिमार्क्स आए हैं वो हम सबके सामने, आई डोंट वांट टू रिपीट देम। इस दफ़ा कॉन्क्रीट एविडेंस है आपके पास? पहली बात तो ये कि रिसेंटली आपने अपना ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल की रिपोर्ट पढ़ी है, उसमें जो अदालतों का हाल देखा है वो तो मैं समझता हूँ उस पर बात होनी चाहिए। कर लिया करे, कभी कभी कोई फ़र्क नहीं पड़ता। मतलब जहाँ ये अदालत हो वहाँ पे कोई भी आप लिखवा लें क्या नाम है ये जो रिमार्क्स, ताकि उसे इंसाफ के तराजू के तौर पर पेश कर लें जाके अवाम में। बेसिक जो बात है कि ये यू कैन से 16.3 अरब 16.3 अरब उन नौकरों के नाम निकला जो वाकई जो 14 नौकर है अपने सारे रमज़ान शुगर मिल के मुलाजम है। उनकी तनख्वाह है 5,800 रुपये से लेके 18,000 रुपया। उनके अकाउंट से निकलते हैं 55 करोड़ रुपए से लेके 4.5 अरब तक।
اب اسی بات پہ میں سمجھتا ہوں پروگرام یہاں تک ہی ہو جانا چاہیے کہ اس بات پہ ہو کہ جی 4.5 ارب نکلا کیوں. آپ ہمیں پوچھ رہے ہیں جی 100 آپ کے مطلب مجھے کل 2 پروگرام نے پوچھا انہوں نے کہا جی 100 گواہ ثابت کیسے کرے گا, 100 گواہ آپ اگتا لیں گے, یہ تو بڑا مشکل ہے عدالتوں میں جا کے. مطلب مجھے ایسے لگتا ہے جیسے 100 گواہ پیش کرنا کٹہرے میں کھڑا ہونا ہے. ایسے لگتا ہے جیسے آپ کہہ لیں اکاؤنٹ پکڑ لینا, اکاؤنٹوں میں پیسے ثابت کر دینا کوئی جرم ہو گیا ہے. کویسچن یہ ہے کہ 4.5 ارب اگر ایک نوکر کے اکاؤنٹ سے نکلتا ہے, نوکر تنخواہ دار ہے, کئی سال ملازم رہا ہے رمضان شوگر مل کا, رمضان شوگر مل کا چیف ایگزیکٹو حمزہ شہباز ہے, اس کا باپ شہباز شریف ہے, حمزہ شہباز کے اکاؤنٹ سے پیسے نکلتے ہیں, شہباز شریف کے اکاؤنٹ میں جاتے ہیں, وہ مکان خریدتے ہیں, وہ گاڑی خریدتے ہیں, گاڑی کی ڈیوٹی دیتے ہیں, ٹھیک ہے. اور کئی سال تک گلزار کا جو اکاؤنٹ ہے وہ اس کے فوت ہونے کے بھی 3 سال بعد تک چلتا رہا ہے, 2015 میں فوت ہوتا ہے, 2018 تک چلتا رہتا ہے. اورنگزیب بٹ جو ہے 50 لاکھ روپے کا جو چیک دیتا ہے وہ حمزہ شوگر مل کے اکاؤنٹ میں, وہ رمضان شوگر مل کے اکاؤنٹ میں چلا جاتا ہے, وہاں سے پیسے شہباز شریف کو آ جاتے ہیں. تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ پروگرام کرنے کے لیے کافی چیزیں ہیں, پہلے یہ کر لیں بجائے یہ کہ آپ مجھے یہ پوچھیں کہ ثابت کریں گے کہ نہیں. مطلب وہاں اگر میں نے چلان پیش کر دیا ہے, چلان پیش کر دیا تو اب ثابت کرنا عدالت کا کام ہے, میرا کام تو نہیں ہے. اب جا کے سزا دینا عدالت کا کام ہے, اس کی بات کر لیں. چیمہ صاحب ذرا حوصلہ پلیز. عدالت کا کام جو شواہد آپ پیش کرتے ہیں اس پہ کام کرنا ہے. اب اگر آپ عدالت پہ اس وقت سوالیہ نشان اٹھا رہے ہیں کہ عدالتیں جو ہیں وہ آپ ٹرانسپیرنسی کا جو ہے وہ دے رہے ہیں, وہ اس پینڈنسی ریش اس لیے بھی زیادہ ہے کہ آپ لوگوں نے ماضی کی حکومتوں نے بھی آپ لوگوں نے ججز نہیں لگائے, ججز یہ کہتے رہے ہیں. پھر بات یہ آتی ہے, میں جو بات کی کیونکہ اس طرح کی پریس کانفرنسز کیا ماضی کی حکومتیں جو ہیں وہ اپنے مخالفین کے لیے میڈیا ٹرائل کے لیے بہت زیادہ کرتی رہی ہیں. کیس پہنچتا ہے عدالت میں, وہ وہاں پہ جو ہے اٹ فالز اپارٹ بیکاز ایویڈنس نہیں ہوتا. اس میں میڈیا کا کوئی قصور نہیں ہے, میڈیا آپ سے کچھ نہیں پوچھ رہا, میڈیا صرف یہ پوچھ رہا ہے کیونکہ آپ نے تو پہلے بھی یہ کہا تھا نا ایسڈ ریکوری یونٹ نے پتہ نہیں کتنے بلینز آف ڈالرز کا سراغ لگا لیا ہے, وہ آج تک کچھ نہیں پتا کہ کدھر ہیں کیا ہے. سو آل وی آر آسکنگ از کہ کیا آپ کا کیس اس دفعہ اسٹرانگ ہے, کیونکہ اسی کی بیسس پہ عدالت نے فیصلہ کرنا ہے, یہ پریس کانفرنسز کی بیسس پہ تو نہیں کرنا نا. دیٹس آل آئی ایم سیئنگ. میں سمجھتا ہوں, میں کہہ رہا ہوں کہ ہمارا کیس ٹانگ ہے, ایک فیصلہ عدالت نے کرنا ہے, جتنی جلدی کرے اچھا ہے. لیکن اس سے پہلے میں سمجھتا ہوں کہ بجائے یہ کہ جا کے آپ کہہ لیں پہلا کام جو ہے, بجائے یہ کہ یہاں پہ مسلم لیگ نون یا شہباز شریف جا کے یہ انتقامی کارروائی کا ذکر کریں, یہ بتائیں کہ یہ اکاؤنٹ نہیں تھے, وہ 17,000 ٹرانزیکشن نہیں تھی, وہ لوگ جو ہیں وہ آپ کہہ لیں کہ جو پیسے ہیں وہ واقعی حمزہ اپنا رمضان شوگر مل کے ہیں, وہ کہیں باہر سے نہیں آئے ہوئے, وہاں کیش جمع نہیں ہوا, کیش نکلا نہیں, یہ بات غلط ہے. دیکھیں 16.3 ارب روپیہ ہے, 17,000 ٹرانزیکشن ہے, 18 نوکر ہیں جو ان کے اپنے ملازم ہیں, پیسے اربوں روپیہ ہے, تنخواہ ان کے 5800 روپیہ ہے, 10,000 ہے, 12,000 ہے, میکسیمم تنخواہ 18,000 ہے. اب یہ ساری حیران کن باتیں ہیں, اس کسی بات کا جواب دے دیں کہ یہ بات غلط ہے, یہ بینک کی جو ٹرانزیکشن ہے یہ غلط ہے, یہ جو ڈاکومنٹس ہیں, یہ جو ٹریل ہے بینک کی, جو آپ کہہ لیں پوری ایک لسٹ ہے, یا جسے کہتے ہیں بینک سٹیٹمنٹ ہے, یہ بینک سٹیٹمنٹ غلط ہے. کوئی ایسی بات تو کریں. یہ سیدھے شروع ہوتے ہیں, جا کے 4 گھنٹے تقریر کرتے ہیں اور کہتے ہیں آپ کہہ رہے ہیں کہ انتقامی کارروائی ہو رہی ہے, نیازی غلط ہے, ثابت نہیں ہو رہا. بھائی پہلی بات تو سمپل یہ ہے کہ اگر ایک بندے کا تنخواہ 18,000 ہے, اس کے اکاؤنٹ میں 4.5 ارب روپیہ آیا کیسے, اس کا جواب میڈیا میں کھڑے ہو کے دے دیں, پریس کانفرنس میں دے دیں. شہباز شریف صاحب 3 گھنٹے تقریر کرتے ہیں, اس میں یہ بتاتے نہیں ہیں. آپ کا پوائنٹ بالکل آ گیا, لیکن ایٹ دی اینڈ آف دا ڈے بات یہ ہے نا کہ یہ کیس جو ہے یہ عدالت میں ثابت ہونا ہے. اگر وہ جواب نہیں دے رہے تو ہم امید کرتے ہیں, بیکاز ہم ایز عوام اس ملک میں یہ تقریریں سن کے تھک گئے ہیں. آپ سے پہلے بھی لوگ کرتے تھے, آپ بعد میں بھی کریں گے, لیکن نکلتا کچھ نہیں ہے. تو اس لیے ہم امید کرتے ہیں کہ اس دفعہ کانکریٹ ایویڈنس آئے گا تاکہ جو بھی لوگ انوالوڈ ہیں وہ کیفرے کردار تک پہنچ سکیں. میں ذرا ہینا صاحبہ کی طرف چلتی ہوں. ہینا صاحبہ آپ لوگ کہتے ہیں یہ بڑا ہی انفارچونیٹ ہے, یہ مجھے بھی اتنا افسوس ہے جتنا آپ کو ہے, یہ بڑا ہی انفارچونیٹ ہے. بالکل آپ اسی صحیح کہہ رہے ہیں. ہینا صاحبہ کی طرف چلتی ہوں. ہینا صاحبہ آپ لوگ کہا کرتے تھے کہ 1 روپیہ جو ہے, ایک دھیلے کی کرپشن جو ہے وہ نہیں آئی. اب اس وقت جو بقول FIA کی جو اس وقت چیزیں آ رہی ہیں, ملک مقصود ہیں جو کہ جن کی تنخواہ 25,000 ہے, ان کے جو بینک اکاؤنٹ میں آیا ہے وہ 3.74 ارب جو ہے وہ ان کے اکاؤنٹ میں آیا ہے. محمد اسلم ہے, 10,000 تنخواہ ہے, تقریباً 2.25 ارب ان کے اکاؤنٹ میں آیا ہے. اظہر عباس اسی طرح 9,000 تنخواہ ہے, 1.6 ارب ان کے اکاؤنٹ میں آیا ہے. غلام قریشی صاحب ہیں, ان کی تنخواہ 10,600 ہے اور 1.5 ارب آیا ہے. تو اس کا جواب آپ کیا دیں گے, یا یہی اسی پہ پریس کانفرنسز وغیرہ ہوتی رہیں گی, یا کیونکہ اکاؤنٹس میں تو باقاعدہ آپ لوگوں کے آئے ہیں نا یہ؟
بسم اللہ الرحمن الرحیم. تھینک یو ماریا. سب سے پہلے تو آپ نے سٹارٹ کیا تھا عمران نیازی کا ایک انٹرویو تھا کسی انٹرنیشنل میڈیا پہ. تو عمران نیازی صاحب جو ہیں وہ پاکستانی میڈیا نیشنل چینلز پہ اور ٹویٹر پہ تو بہت جھوٹ بولتے ہیں. تو آج انہوں نے انٹرنیشنل میڈیا پہ بھی جھوٹ بول دیا کہ اگر میرے کوئی منسٹر پہ کرپشن ثابت ہو گئی تو میں اس پہ کارروائی کروں گا. میری بات سنیں کہ ہم نے دیکھ لیا کہ ان کے ابھی 3-3.5 سال میں انہوں نے BRT پہ سٹے آرڈر دیا ہوا ہے. چینی سکینڈل میں کس کے اوپر کارروائی کی, رنگ روڈ سکینڈل میں کس پہ کارروائی کی, ادویات سکینڈل میں کس نے پیسے کھائے, PIA کے اوپر 7 ارب کا سکینڈل, زلفی بخاری صاحب. انٹرنیشنل میڈیا پہ بھی یہ جھوٹ بول رہے ہیں. تو پاکستان میڈیا پہ تو ہمیں روز نظر آتا تھا یہ جھوٹ بولتے ہوئے, لیکن انٹرنیشنل میڈیا سے بھی جھوٹ بول رہے کہ میرے اگر کوئی وزراء یا منسٹرز چوری کریں گے تو میں ان کے اوپر کارروائی کروں گا. تو ان کے جو وزراء ہیں نا 40 چور ہیں, اور عمران خان صاحب ڈاکو مافیا کے ہیڈ ہیں, تو سب سے پہلے ان پہ کارروائی ہونی چاہیے. دوسری بات, انہوں نے ایک سچ بول دیا آج کہ اگر وزیر اعظم چور ہو تو معیشت ڈوب جاتی ہے. بالکل 3.5 سال میں ہم نے دیکھ لیا کہ جب سے یہ چور ڈاکو وزیر اعظم ہمارے پہ مسلط کیے گئے ہیں تو معیشت جو ہے نا وہ بالکل ڈوب گئی ہے. ہم 5.8 GDP چھوڑ کے گئے تھے, اب انہوں نے GDP 3.5-4 سے اوپر ہی نہیں آ رہا. پھر کرپشن کی بات کی. آپ کو بھی پتہ ہے ماریا کہ ٹرانسپیرنسی انٹرنیشنل نے کیا کہا کہ ان کے دور پہ کرپشن جو ہے انکریز ہوئی. تو یہ عوام کو اب اور مزید بے وقوف نہیں بنا سکتے. عوام پوچھتی ہے کہ چینی چور کون ہے, ادویات چور کون ہے, رنگ روڈ سکینڈل میں کون ملوث ہے, علیمہ باجی نے اپنی سلائی مشینوں سے دبئی اور امریکہ میں پراپرٹیز کیسے بنا لی, اور ان کو تو یہ بھی نہیں پتا کہ چینی کی پرائس کیا ہے, کیونکہ ان کی تو ساری کچن جو ہے ان کے ATM اور مافیا چلاتے ہیں. اور دوسری بات, یہ میرے آنریبل جمشید چیمہ صاحب نے بھی فیس سیونگ کی لاہور کے NA 133 کے الیکشن میں, اور انہوں نے ابھی کھانے وال میں دیکھ لیا کہ 13,000 کے ووٹوں سے ہم نے لیڈ لی. تو عوام جو ہے نا وہ آپ کے فیک باتوں سے اور اس طرح سے بے وقوف نہیں بنے گی. اور جو شہباز شریف صاحب کی انہوں نے بات کی, تو 1.5 سال سے انہوں نے ایک میڈیا کیمپین شہباز شریف صاحب کے اوپر شروع کی ہوئی تھی. آپ نے دیکھ لیا کہ نیب میں بھی اسی چیزوں پہ اسی کا پارٹ تھا جس پہ انویسٹیگیشن ہو رہی تھی, اور UK کی نیشنل کرائم ایجنسی نے یہ ساری ایلیگیشنز کو رد کیا. 1.5 سال بعد انہوں نے چلان سبمٹ کرایا, اور جو بھی الزام پہ ہے, اور آپ دیکھنا کہ عدالت پہ یہ الزام لگا رہے تھے جمشید چیمہ صاحب عدالت پہ, عدالت بھی سپریم کورٹ نے بھی شہباز شریف صاحب کو گڈ بوائے کہا ہے, اور انہوں نے کہا کہ ان نے سب کام اچھا کیا. تو آپ دیکھ لینا الزام لگانے ان کو آتے ہیں. شہزاد اکبر صاحب اپنی روانگی کی نا یہاں سے بھاگنے کی تیاریاں کر رہے ہیں, اور عمران خان صاحب نے ان کو کہہ دیا کہ اب آپ لوگوں نے کہیں نہیں بھاگنا. تو یہ جو ان کے سارے الزام لگانا آسان ہوتا ہے, آپ یہ کہہ رہی ہیں الزام ہے, یہ پیسہ کہیں نہیں آیا, یہ نہیں آیا, یہ غلط ہے. 100% الزام ہے. شہزاد اکبر سوائے جھوٹ بولنے کے اور کچھ نہیں کرتے. انہوں نے سوائے ہمیں پولیٹیکلی وکٹمائز کیا ہے, انہیں نیب کو یوز کیا. شہباز شریف صاحب کے اگینسٹ غلط کیسز, سعد رفیق, شاہد خاقان, احسن اقبال, مریم بی بی, حمزہ شہباز, سب کے اوپر انہیں جھوٹے کیسز لگائے اور کچھ چیز پروو نہیں ہوئی. اور اب انہوں نے وہی جو نیب کے اوپر کاروائی کی تھی کیسز پہ, وہی کیسز انہیں FIA پہ جو ہے وہ کھول دیے. تو انہوں نے الزام ہی لگائے ہیں اور کچھ نہیں پروو کرنا. عمران خان صاحب جسٹس وجیہ الدین کے جو الزام ہے اس پہ تو اپنی پوری کیبنٹ کو کہہ دیتے ہیں اس پہ نہیں بات کرنی, آپ نے شہباز شریف صاحب پہ میڈیا پہ آ کے بات کرنی ہے. تو کیونکہ ان کو بھی پتا ہے کہ کچن ان کا کون چلاتا ہے, ان کو بھی پتا ہے کہ 50 لاکھ ہر مہینے بن ڈالا کے. وہ تو ترین صاحب اس کو نیگیٹ کر چکے ہیں نا, اس پہ انہوں نے کہا اس پہ نہ, ترین صاحب اس لیے نیگیٹ کر سکے کیونکہ وہ ابھی تک گورنمنٹ کا پارٹ ہے. آپ دیکھنا کہ جیسے وقت آنے والا ہے ان کے سارے کے لوگ چھوڑیں گے نا تو ان کی ساری اصلیت سامنے آ جائے گی. That remains to be seen. لیکن بڑا تذکرہ ہو رہا ہے پرائم منسٹر صاحب کی جو سٹیٹمنٹ آئی ہے, جو فورن میڈیا کو انہوں نے انٹرویو دیا ہے, اس کا جو حصہ ڈسکس ہو رہا ہے ذرا سنوا دیتے ہیں آپ کو, پھر میں دھامرا صاحب کی طرف بھی چلتی ہوں. We were ruled by these two corrupt families. They came into power and both of them were quite corrupt. They started making money. We initiated a sugar inquiry where a couple of our own party members were involved. So if there's anyone who does corruption in my government, my ministers, I take action. I ask anyone to point out any corruption in our government.
अच्छा धामड़ा साहब, प्राइम मिनिस्टर साहब तो कह रहे हैं कि मेरी हुकूमत में अगर कोई भी करप्शन करे तो पॉइंट आउट करे, मैं उनके खिलाफ एक्शन लूंगा। तो इसका मतलब आप लोगों ने पॉइंट आउट ही नहीं किया, इसलिए प्राइम मिनिस्टर साहब ने अभी तक एक्शन नहीं लिया। देखें, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अब ऐसे प्राइम मिनिस्टर के बारे में मैं क्या तबसरा करूं कि आज अगर ये प्राइम मिनिस्टर ये दावा करते हैं कि मेरे मिनिस्टर अगर करप्शन करें तो कार्रवाई करेंगे, तो इस प्राइम मिनिस्टर ने एक ऐसी पाकिस्तान में मिसाल कायम की हुई है कि जब चीनी कमीशन में FIA तरीन साहब के खिलाफ कार्रवाई कर रही थी, तो इसी प्राइम मिनिस्टर साहब ने, जो बड़े क्रेडिबल हैं अकाउंटेबिलिटी के हवाले से, उन्होंने अपने ही एक सेनेटर अली जफर साहब को नामजद कर दिया कि आप इंक्वायरी करेंगे कि ये FIA ने जो इंक्वायरी की है तरीन साहब के खिलाफ वो ठीक है या गलत है। मतलब तरीन साहब आपका बंदा, इल्जाम उसके ऊपर, उनको सब्सिडी जिसको आप हराम कहते थे, सब्सिडी को आपके चीफ मिनिस्टर ने दी। अब इंक्वायरी भी आपका एक सेनेटर करवाएगा। ये तो अजीम मिसाल प्राइम मिनिस्टर ने कायम की है। और इसी प्राइम मिनिस्टर पे तोशा खाना का इल्जाम भी है, जो माजी में ये माजी की हुकूमतों के ऊपर लगाते थे। ये प्राइम मिनिस्टर बताएं कि तोशा खाना में जवाब देने के बजाय हीले बहाने क्यों इस्तेमाल किए जा रहे हैं। और इसी प्राइम मिनिस्टर की काबीना का एक नदीम बाबर है, जिसमें ये कहा गया कि अरबों रुपए उन्होंने जो पेट्रोलियम की मद में जो करप्शन की थी उनको अपने ओहदे से हटा दिया, वरना वो तो बड़े अकाबर थे ना। आपने चुन चुन के अपनी काबीना में वो नॉन इलेक्टेड लोग लेके आए थे, वो कहाँ गए? उसको ढूंढ निकालें जरा, ये उसके खिलाफ कोई कार्रवाई करें, ताकि उसके बाद ये जो स्टेटमेंट प्राइम मिनिस्टर दे रहे हैं तो लोग मानना शुरू करेंगे कि जी आप अपने लोगों के खिलाफ बड़ी कार्रवाइयां कर रहे हैं। उसके बाद भी जो करप्शन के बहुत सारे इल्जाम आते हैं ना, मैं वजीरुद्दीन साहब के इस इल्जाम की चलो छोड़ दें कि तरीन साहब ने एक ट्वीट कर दिया और उन्होंने कहा कि मैंने पैसे जरूर दिए, कान को पकड़ा, उस तरीके से नहीं जिस तरह वजीरुद्दीन साहब कर रहे, मैंने उस तरीके से कान को पकड़ा है। तो ये जस्टिस वजीरुद्दीन साहब, आपको याद होगा डॉक्टर साहब कि उन्होंने इंट्रा पार्टी इलेक्शन के लिए किया है। ये कहती थी कि जी हमारे पास जागीरदाना सिस्टम नहीं है, हम इंट्रा पार्टी इलेक्शन कराते हैं। उनके ओहदे बिकने के इल्जाम लगाया था उन्होंने, आपको अगर याद होगा। जी अलीम खान साहब पे, जहांगीर खान तरीन साहब पे इल्जाम आए थे उस वक्त भी। एग्जैक्टली, अलीम खान के ऊपर भी इल्जाम आए थे, KPK के अंदर भी इल्जाम आए थे। ये तो ऐसी पार्टी है कि हुकूमत में आने से पहले अपने ओहदे ही बिका देती है। और एस अकबर खान टेस्ट केस है इस प्राइम मिनिस्टर के लिए कि आप जो स्टे लेके और सीध पाकिस्तानियों पे उछल के आप क्लेम करते हैं, उन्हीं से जो चंदा लिया आपने पार्टी के नाम से, और शौकत खान के जो आपके चंदे मिलते थे वो किसके अकाउंट में डालते थे पार्टी के हवाले से। इसी प्राइम मिनिस्टर को उन बातों का पहले यहाँ जवाब देना चाहिए अपनी कौम को, और ये इंश्योर कराएं कि एस अकबर केस में वो स्टे के पीछे नहीं छुपेंगे, रियासी के ऊपर वो स्टे पे नहीं छुपेंगे, तोशा खाना का वो कौम को जवाब देंगे, नदीम बाबर के खिलाफ होने वाली कार्रवाई पर कौम को बताएंगे। तो आपने प्राइम मिनिस्टर साहब को नहीं बताई सारी चीजें? वो तो कहते हैं बताएं मुझे, मैं एक्शन लूंगा। आप बताएं ना प्राइम मिनिस्टर साहब को। अब मेरी तो उससे मुलाकात हो नहीं पा रही, आपके चैनल के थ्रू मैं ये सवाल उनके गोशगवार रखना चाहता हूँ, क्योंकि वो मीडिया को बड़ा पसंद करते हैं। आपका नहीं, आजकल तो मीडिया से काफी नाराज हैं। और आपका प्रोग्राम वो जरूर देखते होंगे, इसलिए कि आप सीनियर एक एंकर पर्सन हैं। अगर वो मेरी बात सुनते हैं तो कल ही इस पे जवाब दे दें, या जमशेद चीमा साहब ये इंश्योर कराएं आपके चैनल पे इस कौम को कि ये जो बातें हैं उनका जवाब पहले प्राइम मिनिस्टर देंगे। चीमा साहब से इसका जवाब लेते हैं, लेकिन एक छोटी सी ब्रेक लेनी है। आपकी तरफ आती हुई ना, एक छोटी सी ब्रेक लेनी है, ब्रेक के बाद हाजिर होते हैं तो गुफ्तगू यहीं से कंटिन्यू करेंगे। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। चीमा साहब की जानिब चलती हूँ। चीमा साहब, इस वक्त जो प्राइम मिनिस्टर साहब की स्टेटमेंट चल रही है उसमें एक तरफ तो वो शरीफ खानदान, जरदारी खानदान का बता रहे हैं कि उन्होंने करप्शन कैसे की, साथ ही साथ उन्होंने ये स्टेटमेंट दी कि जी अगर मुझे कोई बता दे कि मेरे वज़रा ने कहाँ करप्शन की है, चाहे मेरे वज़ीर क्यों ना हो, मैं एक्शन लूँगा। तो सर सवाल आपसे ये है कि शुगर कमीशन रिपोर्ट आप ही ने बनाई,
اس میں بتایا گیا کہ 40% سبسڈی جو ہے وہ آپ کے 2 لوگ جس میں جہانگیر خان ترین صاحب ہیں، خسرو بختیار صاحب ہیں، وہ لے گئے، اور دینے والے آپ کے چیف منسٹر بزدار صاحب ہیں جو کہ کہا جاتا ہے کہ پرائم منسٹر کی منو منشا کے بغیر کچھ نہیں کرتے. کیا کیا آپ نے؟ کچھ بھی نہیں. اس کے بعد جیسے بھی دھامڑا صاحب کہہ رہے تھے آئل کا کرائسس آیا، آپ کے سٹنگ ایڈوائزر جو ہے ندیم بابر صاحب، ان کا اس وقت آپ کو کانفلکٹ آف انٹرسٹ بھی نہیں نظر آیا، ان کا اس میں جو ہے آپ کو کوئی رول بھی نہیں نظر آیا، آج تک کسی کو کیفر کردار تک نہیں پہنچایا. تو کیا یہ چیزیں کم ہیں؟ باقی چیزیں چھوڑ دیں، آپ شوگر، آٹا ایٹسیٹرا چھوڑ دیں وہ ساری چیزیں. ان جو اس وقت چیزیں چل رہی ہیں، جو ان کی چیزیں، یہی بتا دیں اس وقت. دیکھیں اس میں آپ کہہ لیں جو 2 ایشو سامنے آئے اس وقت، یو کین سے ایک چینی کا تھا اور ایک تھا آئل کا، کروڈ آئل کی پرچیز کا. اس میں آپ کہہ رہے ہیں دونوں جگہ پہ لوگ پنش ہوئے ہیں، دونوں جگہ پہ. مطلب ترین صاحب جو گئے بیسک وجہ تو یہی بنی نا، اور سب سے طاقتور آدمی وہی تھے اور وہی اس کے محرک تھے، تو آپ کہہ لیں کہ اسی کی بیس پہ وہ آپ کہہ لیں گئے تھے. ندیم بابر صاحب کو بھی جانا پڑا. سو میں سمجھتا ہوں کہ یہ آپ غور کریں ذرا کہ یہ شاید پہلی ایگزامپلز ہیں اس گورنمنٹ میں کہ رنگ روڈ کی ابھی مطلب ہنا پرویز بٹ صاحب بات کری تھی، رنگ روڈ کی انہوں نے بات کی، رنگ روڈ میں بھی لوگ گئے، گرفتار بھی ہوئے. سو آپ کہہ لیں کہ یہاں پہ سزا اور جزا کا نظام موجود ہے، اور اگر خدا نخواستہ جا رہا ہو یا وہ آپ یہ دیکھیں ترین صاحب آپ کی زرعی پالیسی بنا رہے تھے، زرعی پالیسی آپ کی ترین صاحب بنا رہے تھے، وہاں کانفلکٹ آف انٹرسٹ آپ کو نظر نہیں آیا. ندیم بابر کے کیس میں کانفلکٹ آف انٹرسٹ آپ کو نظر نہیں آیا. پھر اس کے بعد جو میں آپ کہہ رہے ہیں کہ جی ترین صاحب اسی وجہ سے گئے، آپ کنوینئنٹلی معذرت کے ساتھ اگنور کر دیا آپ نے خسرو بختیار فیملی کو، وہاں بھی کانفلکٹ آف انٹرسٹ ہے. بزدار صاحب جنہوں نے وہ سبسڈی دی، وہاں بھی جو ہے وہ آپ نے کوئی سزا جزا نہیں کی. تو مجھے ذرا ان کا بھی جواب دینا. چلے ترین صاحب تو چلے گئے، باقی چیزوں کا ذرا بتا دیں. دیکھیں نارملی آپ کہہ لیں آج کل جو خسرو بختیار صاحب ہیں منسٹر آف دا انڈسٹریز ہیں، اور چینی کا جو معاملہ یہ ہمیشہ منسٹر آف دا انڈسٹریز ہوتا ہے، لیکن آج کل یہ فوڈ سیکورٹی میں ہے اس وجہ سے کہ کنفلکٹ آف انٹرسٹ نہ ہو. اور آپ کہہ لیں یہ جو ہے نا، جب بھی آپ دیں گے کوئی سبسڈی دیں گے تو جتنا کسی کا مارکیٹ شیئر ہے، پرسنٹیج ہے، یہ جتنا کسی نے ایکسپورٹ کرنا ہے وہ اس کو ملے گا. لیکن بیسک بات ہے کہ سبسڈی تو ختم نہیں تھی سر اس وقت، سبسڈی بند نہیں تھی، محرک تھا جس نے ڈیسیژن کرایا. جی سبسڈی تو بند نہیں تھی، سبسڈی تو چینی میں ماریا سبسڈی اوکیجنل ہوتی ہے. اگر آپ نے ایکسپورٹ کرنا ہو، پاکستان کی مارکیٹ میں ہمیشہ انٹرنیشنل مارکیٹ نیچے ہوتی ہے، پاکستان کی مارکیٹ اوپر ہوتی ہے. پاکستان سے چینی کبھی بغیر سبسڈی کے باہر نہیں گئی. ہم اچھا تھوڑا سا بات کر رہے ہیں، مجھے بات کر رہے ہیں، بار بار آپ درمیان میں ٹوک رہی ہیں، مجھے ڈسٹرب ہو جاتا ہوں. میں کہہ رہا ہوں کہ پاکستان سے چینی کبھی باہر نہیں گئی. پاکستان میں انفارچونیٹ یہ ہے کہ ہمارے لوگ چینی کو آپ کہہ لیں کہ یہ مونوپلائزڈ انڈسٹری ہے، سیاستدانوں کے پاس ہے ساری چینی، لہٰذا سب سے لاڈلی انڈسٹری یہ رہی ہے. میں آپ کے ساتھ ہوں بالکل اس بات میں عوام کے ساتھ ہوں. یہ سب سے لاڈلی انڈسٹری یہ رہی ہے. یہ آپ کہہ لیں کہ گورنمنٹ کے سب سے پیارے بچے رہے ہیں، اور ساری پارٹیوں کو لوگ اس میں شامل ہے. اس میں 20% شیئر تقریباً ترین صاحب کا تھا، اس میں زرداری صاحب کا شیئر ہے، شہباز شریف کا، نواز شریف خاندان کا شیئر ہے، چوریوں کا شیئر ہے، خسرو بختیار صاحب کا شیئر ہے. سو بڑے خاندان اس میں، اور موسٹلی سیاستدان اس میں. سو اس میں آپ کہہ لیں کہ اس میں جب بھی ایکسپورٹ کرنا تھا یہ سبسڈی لیتے تھے. اور جو آپ کہہ لیں کہ ہماری گورنمنٹ میں ایک بار لے لی اس کے بعد بند ہو گئی. وجہ یہ کہ جی نہیں سبسڈی دی کس نے؟ آپ نے کہہ رہے ہیں نا کہ وہ، آپ نے کیا کہا؟ میں نے کہا سبسڈی دی کس نے؟ بزدار صاحب نے دی نا. اس وقت تو یہ ہو رہا تھا کہ جی ہم نے بند کی ہوئی تھی، سبسڈی دینی نہیں تھی. دیکھیں بیسیکلی پریزنٹ یہ کیا گیا کہ چینی ہمارے پاس زیادہ ہے، ہمارے کسان کا گنا نہیں بکے گا، کھیتوں میں کھڑا رہے گا. 28 لاکھ ایکڑ گنا ہوتا ہے، اس میں کسان رول جائے گا، پاکستان کا بڑا لاس ہو جائے گا، لہٰذا ہم ایکسپورٹ کر دیں تو بہتر رہے گا. اس نام پہ آپ کے لیے کیس بنایا گیا، اسی نام پہ یہ سبسڈی لی گئی. بعد میں اندازہ ہوا کہ یہ غلط تھا، لہٰذا ایک بندے کو آپ کہہ لیں کہ یہ محرک بنا اختلافات کا، اور اس کی بنیاد پہ آپ کہہ لیں کسی پنش ہوئے یا چلے گئے وہ. میں سمجھتا ہوں کہ یہاں پہ اس بات کو اپریشیٹ کیا جانا چاہیے کہ یہاں پہ لوگوں کو سزا ملتی ہے. باقی جگہ تو وہ لوگ زیادہ قریب ہو جاتے ہیں، جو بھی کرپشن کرتا ہے زیادہ قریب ہو جاتا ہے. ہمارے ہاں ایسا نہیں ہے کہ اس گورنمنٹ میں سارے حاجی نوازی آ گئے، یہاں پہ سارا کوئی ٹھیک ہے. لیکن بیسیکلی آپ کہہ رہے ہیں جہاں کہیں بھی کوئی پکڑا جاتا ہے وہ سزا اس کو ضرور ملتی ہے. یہ ایک پازیٹیو بات ہے. لہٰذا آپ یہ نہ کہیں کہ آئندہ بھی کوئی کرپشن اس گورنمنٹ میں ہونی کسی نے نہیں کرنی، لیکن یہاں پہ پرائم منسٹر کسی کا لحاظ نہیں کریں گے. بابر صاحب کو کیا سزا ملی؟ وہ تو دیکھیں نظر آتا ہے کیا سزا ملی. بھائی چلے گئے نا،
میری بہن چلے گئے یہاں سے، ڈاکٹر صاحب چلے گئے یہاں سے، جب چلے گئے تو اس کا مطلب کیا ہے؟ ندیم بابر صاحب کو کرپشن کرنے کا آپ نے جو موقع دیا، اس کے بعد آپ فارغ کر دیا تو وہ چلے گئے، وہ سزا ہے، وہ سزا ہے۔ چلے میں ذرا حنا صاحبہ کی طرف چلتی ہوں۔ حنا صاحب آپ کچھ کہنا بھی چاہ رہی ہوں؟ نہیں ڈاکٹر صاحبہ نہیں ڈاکٹر صاحب جی ڈاکٹر صاحبہ نہیں، دیکھیں اگر کرپشن ہو تو پھر تو پکڑے جاتے ہیں، یہاں پہ یہ چیزیں ثابت نہیں ہوتی، کہیں نہ کہیں شک پڑ گیا آپ کو کہ شاید کسی کا انٹرسٹ شامل تھا تو آپ نے فارغ کر دیا۔ سر اگر ایک آدمی انڈسٹری سے اس کا تعلق ہے اور اس کو آپ ایڈوائزر لگا دیتے ہیں اسی انڈسٹری کا، تو وہ کانفلکٹ آف انٹرسٹ نہیں ہے، وہ اپنے لوگوں کو نوازتا ہے، وہ کانفلکٹ آف انٹرسٹ نہیں ہے، پھر وہ چلا جاتا ہے، یہ اس کی سزا ہے۔ جی حنا صاحبہ۔ ماریا، پچھلا جو کابینہ کا اجلاس ہوا اس میں عمران خان صاحب نے اپنے سارے وزراء کو کہہ دیا کہ اب 3 مہینے وہ کہیں نہیں بھاگ سکتے، کیونکہ عمران خان کو بھی پتا ہے کہ پورے کے پورے وزراء جو ہے وہ 40 چور ہیں۔ اب یہ آپ نے ابھی عمران خان کا انٹرویو چلایا، انہوں نے کہا کہ مجھے کوئی بتا دے، تو میں عمران خان صاحب کو بتاتی ہوں کہ BRT پہ آپ کی جماعت نے سٹے آرڈر کیوں لیا۔ میں عمران خان صاحب کو بتاتی ہوں کہ آپ کے وزراء نے کرونا فنڈ میں بھی پیسے کھائے۔ میں عمران خان صاحب کو بتاتی ہوں کہ ادویات میں 500% پرائس انکریز کر کے آپ کے وزراء نے پیسے بنائے، اربوں روپے۔ رنگ روڈ سکینڈل میں ابھی بھی زلفی بخاری صاحب کو کوئی سزا نہیں ہوئی، PIA میں 7 ارب سے زیادہ روپے کھا لیے۔ اس کے بعد چینی چوروں کی آپ نے بات کی، ان کی ایک سزا ہے چوری کرو اور وہ بھاگ جاتے ہیں۔ تو ہم تو یہ کہتے ہیں کہ عمران خان صاحب اس ملک میں اور ان کے یہ جو سارے وزراء ہیں یہ چوروں اور ٹھگوں اور مافیا کا گینگ ہے، کیونکہ عمران خان صاحب کا کچن بھی یہی چلاتے ہیں۔ جب یہ پیسے کما کے ان کی جماعت کو دے دیتے تو عمران خان صاحب ان کو کہتے ہیں کہ بھائی بھاگ جاؤ۔ تو اس لیے نہ ہم شہزاد اکبر صاحب کو نہ ان کے کوئی بھی اور سپوکس پرسنز کو اب بھاگنے دیں گے، کیونکہ ان سب چوروں کا احتساب جو ہے نا وہ سامنے آنے والا ہے۔ اور یہ میں اپنی بات نہیں کروں، آپ دیکھ لیں کہ گورنر سرور صاحب، ان کے اپنے اتحادی پرویز الہی صاحب، شبر زیدی صاحب نے بھی اب اعتراف کرنا شروع کر دیا، رزاق داؤد نے بھی، کہ جو ہے پاکستان کی معیشت جو ہے وہ ڈیفالٹ ہو رہی ہے۔ تو یہ ان کے اپنے لوگ جو ہے وہ اس بات کا اعتراف کر رہے ہیں کہ یہ لوگ انکمپیٹنٹ لوگ آئے، عمران خان اور ان کے یہ 40 چور، ان لوگوں نے آ کے ملک کو اس طرح لوٹا، ایسے ڈاکے ڈالے، انہوں نے مافیاز کو، ATMs کو پیسے کمانے دیے، اس کے بعد انہوں نے کہا بھاگ جاؤ۔ تو یہ ان کا احتساب ہے۔ یہ انٹرنیشنل میڈیا پہ بھی آ کے تو اتنے لمبے لمبے جھوٹ بولتے ہیں کہ ہم میرے چور کے میرے منسٹرز کے اوپر کوئی ایک نشاندہی کر دے تو میں جو ہے اس کے اگینسٹ ایکشن لوں گا۔ اتنی لمبی لسٹ ہے ان کے منسٹرز کی، سارے منسٹرز ان کے چور ہیں، پوائنٹ آ گیا آپ کا۔ سارے منسٹرز ان کے چور ہیں۔ آپ کہہ رہے ہیں کہ خود سزا نہیں دے رہے، انٹرنیشنل میڈیا پہ یہ اتنا جھوٹ بول رہے تھے۔ آپ کہہ رہے ہیں سزا نہیں مل رہی، چیمہ صاحب تو کہہ رہے ہیں کہ دیکھیں جی وہ حکومت کا حصہ نہیں رہے، اب وہ رہے نہیں، چاہے وہ جہانگیر ترین صاحب ہوں یا وہ یہ ندیم بابر صاحب ہوں، وہ رہے نہیں، حکومت کا حصہ، یہی ان کی سزا ہے۔ آپ کہہ رہے ہیں سزا نہیں ملی؟ میرے خیال میں سب سے زیادہ جو اہم دلیل ہے آج کے پروگرام میں وہ یہی ہے کہ ان کو یہی سزا ملی کہ خسرو بختیار سے وزارت چینج کر دی گئی، مگر وہ کابینہ میں موجود ہیں۔ ندیم بابر جو ہیں وہ میرے خیال میں بنی گالا کے کسی کارپوریٹ کے نیچے چھپے ہوئے ہوں گے، مگر یہ آنےسٹ ہیں۔ اور ابھی جو بھیک کے ہمیں پیسے ملے تھے، جو مدد کے ہمیں پیسے ملے تھے کرونا میں، 40 ارب روپے کا کرپشن کا ان کے اوپر الزام ہے۔ اس پہ پرائم منسٹر انٹرنیشنل میڈیا کو یہ وضاحت کیوں نہیں دیتے کہ جب دنیا نے پاکستان کی مدد کی تھی کرونا کے حوالے سے، وہ 40 ارب روپے کھا کے وہ چور کہاں چھپے ہوئے ہیں؟ وہ ہے عمران خان کی چھتری۔ جمشید چیمہ صاحب، آپ اپنے پرائم منسٹر کو کہیں کہ ان سوالوں کے جواب آپ کو دینے پڑیں گے۔ اگر یہی سزا ہے آپ کی کہ چور کتنی بھی چوری کرے ان کو عہدے سے ہٹا دیں، تو وہ اربوں روپے دوائی پہ کیا ہوا تھا؟ آپ نے ایک منسٹر ہٹایا تھا، کیا ہوا اس کے خلاف؟ وہ واپس آئے، اہم پوزیشن پہ واپس آئے، دوائی 400% اس حکومت میں مہنگی ہوئی، وہ کم نہیں ہوتی، مزید ہونے جا رہی ہے۔ اور بے شرمی کے ساتھ، گھٹائی اور بے شرمی کے ساتھ ان کے وزیر یہ کہتے ہیں کہ 4 روپے والی دوائی اگر 7 روپے میں بک رہی ہے تو کیا فرق پڑ گیا؟ مطلب جن حکومتوں کو آپ چوری کا الزام دیں اس میں اتنی دوائی مہنگی نہ ہو، اس میں اتنی بجلی مہنگی نہ ہو، اس میں اتنا ڈالر اڑان نہ بڑھ رہا ہو، اس میں اتنا پیٹرول مہنگا نہ ہو، اس میں اتنی گیس مہنگی نہ ہو، تو لوگ یہ آپ سے سوال کریں گے۔ تو پھر آپ کے ریاست مدینہ والا جو ایک جھوٹا جو پروپیگنڈا ہے، اب لوگ آپ کا گریبان پکڑیں گے۔
इन सवालों के जवाब आपको देने पड़ेंगे। आज पीटीआई ये बताए कि हमारी ये क्रेडिबिलिटी है कि हम बीआरटी पे इस महीने खत्म करा लेंगे, हम नदीम बाबर को गिरफ्तार कराएंगे, अपनी उस लाडली नेब के हवाले से गिरफ्तार कराएंगे। मगर आपने तो कहा कि नेब मेरे दोस्तों को तंग करती है, आपने तो ऑर्डिनेंस लाए नेब के ऊपर। तो आप डिक्लेयर्ड चोर हैं, आप डिक्लेयर्ड नायल हैं। तोशा खाना का जवाब तो डायरेक्ट प्राइम मिनिस्टर की जात से बनता है ना। मुझे सिर्फ जमशेद चीमा साहब इस तोशा खाना पे जवाब देते हैं आपके इस प्रोग्राम में। अच्छा, चले मैं ले लेती हूँ, जात से ताल्लुक है। राइट चीमा साहब, तोशा खाना वही जवाब दिया जो नवाज शरीफ साहब दिया करते थे कि जी ताल्लुकात जो हैं वो खतरे में आ जाएंगे, जिसका कल तक आप मजाक उड़ाया करते थे। जी कैबिनेट में बात हुई थी और वज़ीर आज़म ने यही कहा था कि आप कह रहे हैं कि अगर वो डिस्क्लोज कर दे तो कर दे, मैं नहीं करूंगा, और इसमें यही है कि सेंसिटिविटी मौजूद है, यही बात हुई थी। मतलब आप भी वही पॉइंट ले रहे हैं जो नवाज शरीफ साहब लिया करते थे, जिसका आप पहले तमस्कर उड़ाया करते थे। वो एग्जैक्टली वही लाइन है आपकी। जी आई वाज पार्ट ऑफ द आई वाज सिटिंग इन द कैबिनेट, और उसमें वज़ीर आज़म साहब ने यही जवाब दिया था। ये मेरे पास वही जवाब है, इसके अलावा मेरे पास जवाब नहीं है जी। राइट, सो चले मेरा ख्याल है तो फिर इसमें ये कहना गलत नहीं होगा कि इस मामले में जहां तक कल तक आप कहा करते थे कि चोरी हो रहे हैं और पता नहीं क्या क्या तोशाखाने से निकाला जा रहा है, आपका और नवाज शरीफ का पॉइंट ऑफ व्यू एक ही है। इमरान खान साहब और नवाज शरीफ साहब एक ही उस पर खड़े हैं। चले जी, अपोजिशन की बातें कुछ और होती हैं, हुकूमत में बातें आके कुछ और होती हैं। छोटी सी ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद हाजिर होते हैं, गुफ्तगू को यहीं से कंटिन्यू करेंगे। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। आज की जो खबरें आ रही हैं उनमें बहुत इंपॉर्टेंट खबरें जो मानी जा रही हैं वो ये है कि GPMLN की जो नवाज शरीफ साहब हैं उनका रब्ता हुआ है चौधरी शुजात साहब से, साथ ही साथ MQM के जो अमीन साहब हैं उनके साथ भी जो है वो रब्ता हुआ है। तो हिना साहबा, अब ये पूछा जा रहा है कि अपने इत्तेहादियों से मायूस होने के बाद और लॉन्ग मार्च की लॉन्ग डेट देने के बाद अब आपने राब्ते करने शुरू कर दिए हुकूमत के जो इत्तेहादी हैं उनके साथ, ताकि आगे की कोई स्ट्रैटेजी जो है वो बनाई जा सके। यहाँ तक खबरें आ रही हैं कि शायद आप लोकल बॉडीज़ के जो इलेक्शन है वो MQM के साथ मिलके आपकी कोई अलायंस होने जा रही है वहाँ पे। मारिया, सबसे ज़्यादा तो आज की बहुत अफसोसनाक खबर वो कराची का ब्लास्ट है, और मैं उसके बारे में सबसे पहले जितनी भी जो लोग जाँ बहक हुए हैं उनकी मग़फ़रत की दुआ करना चाहती हूँ, और जो ज़ख्मी हुए हैं उनकी सेहतयाबी के लिए दुआ। और मैं ये आपके प्लेटफॉर्म पे कहूँगी कि कोई भी इलीगल बिल्डिंग्स की कंस्ट्रक्शन हो उसको स्ट्रांगली मॉनिटर करना चाहिए, और इस तरह के इंसिडेंट्स को हमें इन्वेस्टिगेशन करनी चाहिए। आपको पता है जैसे OIC का भी इजलास हो रहा है इस वक्त, हमारे लिए पाकिस्तान का, कराची का, कोयटा का पीस कितना इम्पोर्टेंट है, तो ये हमारी नंबर 1 प्रायोरिटी होनी चाहिए। दूसरी बात, इत्तेहादी जो है ना इनके हुकूमत के, वो हमारे से राब्ते करें, हम किसी से राब्ते नहीं करें। आपने अभी खानेवाल के इलेक्शन देख लिया, NA-130 तो क्या नवाज शरीफ साहब ने चौधरी शुजात साहब को फोन किया? चौधरी शुजात ने उनको फोन किया? वो तो उनने सेहतयाबी के लिए फोन किया, सेहतयाबी के लिए फोन किया। आपको पता है कि नवाज शरीफ साहब जो हैं वो एक लीडर हैं, और वो हमेशा अगर कोई बीमार हो, किसी की सेहत पूछनी हो तो वो ज़रूर कॉल करते हैं। उन्होंने सेहतयाबी के लिए कॉल किया। और जहाँ तक हमारी PMLN की बात है तो मैं वही दोबारा यही कहूँगी, खानेवाल के इलेक्शन देख लें, NA-133 का इलेक्शन देख लें, आप सारे बाई इलेक्शन देख लें, उसमें PMLN जो है वो जीती है। आगे भी आप कंटोनमेंट बोर्ड के इलेक्शन देख लेना, आगे बल्दियाती इंतखाबात, तो PMLN ने स्वीप करना है, और अगला वजीर आजम भी जो है वो PMLN का ही होएगा। तो हमें किसी से राब्ते करने की जरूरत नहीं है। इनके इत्तेहादी, इनके MPAs, इनके MNAs हमारे से राब्ते कर रहे हैं, हमें किसी से राब्ते करने की जरूरत नहीं है। तो कौन अगला प्राइम मिनिस्टर कौन, शहबाज शरीफ या मरियम साहिबा, कौन होने जा रहा है बकौल आपके?
دیکھیں میں آپ کو یہ کنفرم کر دوں کہ اگلا پرائم منسٹر پی ایم ایل این کا ہوگا. اس کے باوجود ہم اپنے کارڈز آپ کو کیوں شو کریں؟ ہماری پی ایم ایل این کا پرائم منسٹر ہوگا، وہ جو مرضی ہو، چاہے شہباز شریف صاحب ہو، چاہے مریم بی بی ہو، ہوگا یا ہوگی. چاہے میاں صاحب خود ہو. یہ کارڈ جو ہے نا ہوگا یا ہوگی، یہ کارڈز ہم ٹائم پہ شو کریں گے. ٹھیک ہے. اچھا چلے دھامڑا صاحب، پرائم منسٹر پی ایم ایل این کا ہی ہوئے گا. چلے کال آپ کے پرائم منسٹر پی ایم ایل این کا ہی ہوگا. دھامڑا صاحب، کل تک جب تک عدم اعتماد کی تحریک کی بات آتی تھی تو ایم کیو ایم اور پی ایم ایل کیو سے رابطے نہیں تھے، اور نہ ہی عدم اعتماد کی طرف جو ہے وہ کوئی ایکشن کی طرف پی ایم ایل این جانا چاہتی تھی، کانفیڈنس نہیں تھا. اب جو یہ رابطے ہو رہے ہیں، کہیں سے اشارہ آیا ہے یا ویسے ہی جس طرح اینا صاحبہ کہہ رہی ہیں یہ روٹین کے رابطے ہیں صحت یابی کے لیے وغیرہ وغیرہ؟ دیکھیں وہ تو وضاحت اس پارٹی کو دینی چاہیے. اگر ہینا صاحبہ یہ بتا رہی ہیں کہ روٹین کے رابطے ہیں تو اس طرح سیاستدان آپس میں رابطے کرتے رہتے ہیں بہت سارے اختلافات کے باوجود، ایک تو صحت کے حوالے سے اور جو کسی کے امین صاحب کے ساتھ جو رابطہ آج نواز شریف صاحب کا ہوا ہے، پھر اس کے بعد وجود الدین صاحب کا ان کے مرکز پر جا کے وہ پریس کانفرنس کرنا، یہ سب آپ کہہ رہے ہیں یہ نارمل چیزیں ہیں، آؤٹ آف دی آرڈینری چیزیں نہیں ہیں؟ دیکھیں جس پارٹی کی لیڈرشپ رابطہ کر رہی ہے یا جن سے رابطہ ہو رہا ہے، اگر وہ پارٹی کہہ رہی ہے کہ یہ نارمل کے رابطے ہیں تو وہ وضاحت اپنی دے رہی ہیں. مگر دیکھیں میں اس طرح کے تبصروں سے زیادہ جو آج کل امپورٹنٹ ہے ہمارے اس ٹاک شو کے اندر، وہ یہ ہے کہ جو پرائم منسٹر کریڈیبلٹی کا دعویٰ کرنے والے انٹرنیشنل میڈیا پہ اتنی بڑی دعویٰ کرنے والے پرائم منسٹر ہیں، وہ بتائیں کہ انہوں نے کرپشن کے خلاف کیا کیا ہے. ان کی کریڈیبلٹی کوسچن مارک ہے پاکستان کے اندر. اور یہ بتائیں کہ جو میں نے پہلے اپنے سوالوں میں باتیں رکھی تھی ان کے اتھینٹک جواب چاہیے. اگر جمشید چیمہ صاحب نہیں تو میرے اس ٹاک شو کے اندر جو بھی بات اگر پرائم منسٹر سنتے ہیں، اگر وہ کلیئر ہیں، اگر یہ سوال ان کی ذات سے نہیں بنتے تو میرے خیال میں کل ہی پی ٹی آئی اس پہ جواب دے دے. اس کے بعد ہم بات کریں گے کہ آپ کتنے بڑے. کامرا صاحب، آپ کو میرے خیال ہے آڈیو کا کوئی ایشو آ رہا تھا. چیمہ صاحب نے جواب تو دے دیا ہے نا، انہوں نے کہہ تو دیا ہے کہ وہ پرائم منسٹر صاحب نے کہا جی اس سے ملکوں کے تعلقات جو ہیں وہ خطرے میں آ جاتے ہیں. آپ نے سن تو لیا ہے؟ شاید نہیں سنا آپ نے. میں صدقے جاؤں چیمہ صاحب ایک اچھے شریف انسان ہیں، ان کی اس میں ماریا بات یہ کہہ رہا ہوں، ماریا اس میں بات کرنا چاہ رہا ہوں اندر عمران خان، ماریا میں اس میں بات کرنا چاہ رہا ہوں، ان کو بتا دیں کہ ماضی کے اندر عمران خان کی دوسروں پرائم منسٹر کے لیے کیا موقف ہوتا تھا. جی چیمہ صاحب جواب دینا چاہ رہے ہیں. جی چیمہ صاحب. دیکھیں میں بیسیکلی جہاں پہ بات ہوئی تو وہاں پہ جو لوگ اس کو آپ کہہ لیں اس کی ایویلیوشن کرنے والے یا اس کا جو طریقہ کار ہے، بیوروکریٹس جو ہیں ایڈیشنل فیڈرل سیکرٹری بیٹھے ہوئے تھے، تو انہوں نے کہا جی بیسیکلی ہم نے جو اصول بنائے ہیں وہ یہ ہے کہ پہلے شاید 10% تھا یا 20% تھا، اب ہم نے اس کی پرائز کا 50% کیا ہے. 50% پرائز کر کے تو پھر ان سے ایویلیوشن کا طریقہ کار پوچھا، بڑی ڈیٹیل سے انہوں نے بتایا کہ یہ ایویلیوشن کا طریقہ کار ہے، اٹس ویری فیئر اینڈ ٹرانسپیرنٹ. اور تیسری بات یہ ہے کہ آپ کہتے ہیں کہ یہ بیسک کہ یہ پریروگیٹو ہے لینے والے کا بتائے یا نہ بتائے. تو 50% پرائز اور تو بتا دیں، کیونکہ کل تک آپ یہی تانا نون لیگ کو دیتے تھے کہ یہ لوگ یہ بات کیوں کر رہے ہیں کہ خطرے میں آ جاتے ہیں، اور آپ لوگ اس کا جو ہے تمسخر اڑایا کرتے تھے نواز شریف صاحب کے اس بیان کا. اصل میں دیکھیں جس چیز کی انفارمیشن نہ ہو آپ اس سے اتھینٹسٹی سے جواب نہیں دے سکتے. مجھے چونکہ اس کی انفارمیشن نہیں ہے، نہ میں آپ کہہ لیں کوئی خارجہ امور کا ماہر ہوں، نہ مطلب آپ کہہ لیں کہ میرا سبجیکٹ ڈفرینٹ ہے، اکنامکس میرا سبجیکٹ ہے یا فوڈ سیکورٹی سبجیکٹ ہے. سو مجھے اس بات کا پتہ نہیں ہے، لہٰذا میں اسے اتھینٹسٹی سے تو جواب نہیں دے سکتا. لیکن بیسک جو بات ہے کہ یہ انشور کیا گیا کہ اٹس اے ویری ٹرانسپیرنٹ پروسیس. دیٹس اٹ. اٹس سو ٹرانسپیرنٹ بٹ وی ول ناٹ ٹیل کہ کیا تھے وہ. اتنا ٹرانسپیرنٹ ہے. دامرا صاحب جواب مل گیا آپ کو؟ ٹرانسپیرنٹ ہے. نہیں جواب نہیں ملا نا. جواب اس لیے نہیں ملا کہ چیمہ صاحب نے اچھی بات کی. میں نے پہلے ہی تعریف کر دی تھی چیمہ صاحب کی کہ یہ اچھے آدمی ہے پی ٹی آئی کے. دیکھیں ان کو پتہ نہیں تھا، انہوں نے جواب نہیں دیا. میں تو بار بار کہہ رہا ہوں کہ اس ٹاک شو کو اگر پی ٹی آئی سن رہی ہوگی، ان کے وہ ترجمان سن رہے ہوں گے یا پرائم منسٹر کے سورسز اگر سن رہے ہوں گے، ان کے کان ان کی آنکھ یہ پروگرام دیکھ رہی ہوگی، تو اس بات کا جواب ملنا چاہیے کہ جس توشہ خانہ پہ آپ ماضی کے حکمرانوں پہ تنقید کرتے تھے اس میں ہاتھ ڈالنے کی ریفرنسز بنے باقاعدہ. کیا ضرورت پڑی آپ کو؟ اچھا دامرا صاحب میرا ایک سوال ہے.
दामरा साहब मेरा एक सवाल है। जी जी दामरा साहब अभी 16.3 अरब की बात सामने आई है, कोई एक सवाल नहीं पूछा आपने, ये क्या चक्कर क्या है? आपकी कोई इंटरेस्ट ही नहीं है। 16.3 अरब रुपया लूटा गया है, आपकी कोई इंटरेस्ट ही नहीं है उसमें। और मकसूद जो है जिसकी 18,000 तनख्वाह है उसके अकाउंट में 3.75 अरब रुपया गया है, आपको कोई इंटरेस्ट ही नहीं है, आपको सवाल ही नहीं पूछ रहे, दिलचस्पी नहीं ले रहे, चक्कर क्या है? सियासत जो है ना वो मुस्लिम लीग नून के इर्द गिर्द घूमती है। जिस दिन से आपने शहबाज शरीफ साहब का नाम सुन लिया है उस दिन से आपके इमरान खान साहब को इतना डर लग गया है कि कहीं शहबाज शरीफ साहब प्राइम मिनिस्टर ना बन जाए, तो उन्होंने अपने काबीना को कहा कि शहबाज शरीफ साहब पे बैठ के झूठे इल्जाम लगा दो। तो ये नहीं, वो वाकई ठीक है बात। हमें जब डर लगा, 1.5 साल से हमें डर लगा तो हमने शहबाज शरीफ साहब को कहा कि आप अपने चपरासियों के थ्रू 16 अरब रुपया इकट्ठा करें, 16 अरब रुपया इकट्ठा करें, फिर आप अपने अकाउंट में जमा कराएं, फिर आप खर्च करें, लिहाजा फिर हम आपके लिए केस बनाएंगे, फिर आपकी इंक्वायरी करेंगे। भाई हमने तो नहीं कहा कि पैसे लूटो, हमने तो नहीं कहा लूटो, उन्होंने नहीं लूटे, मर्जी से लूटे हैं। ये सवाल आपके प्रोपेगेंडा के कुछ नहीं है। तो भाई आपके सामने केस है, सामने फिर वो केस है, आप स्टेटमेंट अपना स्टेटमेंट ले आए बैंक की, तो उसमें पैसे नहीं है। किया था मकसूद चपरासी की स्टेटमेंट ले आए कि उसमें पैसे नहीं है। नाश्ते पे, दोपहर के खाने पे और रात के खाने पे बता दें, दूसरे की मारूफ की बता दें, हम कह रहे हैं कि आपके मुलाजिम है, ये अकाउंट है, आप बता दें, उनका स्टेटमेंट ला दें। वो मुयस्सर नहीं हो रही है। दामरा साहब आप कैसे मुश्किल सवाल पूछ रहे हैं? बता तो दिया, उनको सजा मिल गई, वो चले गए, चोरी कर लिए। आपने सिखा गए बनी जाला के कारपेट के नीचे आप बात करें भाई, अनफॉर्चुनेटली हमारी सियासत में यही इल्जाम लगते हैं, इल्जाम लगते रहेंगे। क्या वो साबित होंगे या नहीं, दैट रिमेन्स टू बी सीन। बट हमारी एक तवील हिस्ट्री है जिसमें इस तरह के इल्जाम नून लीग पीपल्स पार्टी पे लगाती थी, पीपल्स पार्टी नून लीग पे लगाती थी, या पीटीआई दोनों पे लगा रही है। बट क्या वो साबित होंगे कोर्ट ऑफ लॉ में, क्या वो स्टैंड कर पाएंगे? दैट इज द $1 मिलियन क्वेश्चन। अदरवाइज ये डिबेट इसी तरह सिर्फ पॉलिटिकल डोमेन में जो है वो रहेगी, मीडिया पे डिबेट जो है वो चलती रहेगी। तीनों मेहमानों की बहुत शुक्रगुजार हूँ। विल सी यू टुमारो। गुड नाइट एंड अल्लाह हाफिज़।